اردو ایجوکیشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔ رنج اور رنج بھی تنہائی کا، رنج اور رنج بھی تنہائی کا، وقت پہنچا میری رسوائی کا۔ عمر شاید نہ کرے آج وفا، کاٹنا ہے شب تنہائی کا۔ اس سے نادان ہی بن کر ملیے، کچھ اجارہ نہیں دانائی کا۔ ہوں کہ حالی سے بہت آوارہ، گھر ابھی دور ہے رسوائی کا۔ جی تو محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں۔ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش اور تربیت ان کے بڑے بھائی نے بڑی شفقت کے ساتھ کی۔ حالی نے ابتدائی تعلیم پانی پت ہی سے حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کیا۔ صرف 17 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ان کو روزگار کی فکر لاحق ہوئی، چنانچہ جب ان کی اہلیہ اپنے میکے گئی تو حالی کسی کو بتائے بغیر پیدل اور خالی ہاتھ دلی آ گئے۔ حالی کو باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ پانی پت میں انہوں نے بغیر ترتیب اور نظام کے فارسی، عربی، فلسفہ و منطق اور حدیث اور تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ادب میں جو خاص انہوں نے بصارت حاصل کی وہ ان کے اپنے شوق، مطالعہ اور محنت کی بدولت تھی۔ دلی کے قیام کے دوران وہ مرزا غالب کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ حالی کے مرزا غالب استاد تھے، اس لیے انہوں نے اپنی کچھ غزلیں مرزا کے سامنے پیش کیں اصلاح کی غرض سے۔ تو انہوں نے کہا، اگرچہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیتا، لیکن تمہاری نسبت میرا خیال یہ ہے کہ تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ حالی شاعری میں مرزا اسد اللہ خان غالب کو اپنا استاد بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں میر تقی میر کا مقلد ہوں۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے پہلے ریفارمر اور بہت بڑے محسن ہیں۔ وہ بیک وقت شاعر، نثر نگار، نقاد صاحب، طرز سواق نگار اور مسلح قوم ہیں، جنہوں نے ادبی اور معاشرتی سطح پر زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو محسوس کیا اور ادب و معاشرت کو ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ ان کی 3 اہم کتابیں حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید صبح عمریاں بھی ہیں اور تنقیدیں بھی ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں انہوں نے باقاعدہ تنقید کی بنیاد رکھی۔ اپنی مسدس مثنوی مد و جزر اسلام میں وہ قوم کی بدحالی پر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ مسدس نے جو شہرت حاصل کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ 1904 میں گورنمنٹ کی طرف سے مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اردو ادب میں حالی کی حیثیت کئی اعتبار سے ممتاز و منفرد ہے۔ انہوں نے جس وقت ادب کے کوچے میں قدم رکھا، اس وقت اردو شاعری لفظوں کا کھیل بنی ہوئی تھی، یا پھر عاشقانہ شاعری میں معاملہ بندی کے مضامین مقبول تھے۔ شاعری ایک نجی شعبہ بنی ہوئی تھی۔ حالی نے ان رجحانات کے مقابلے میں حقیقی اور سچی شاعری کو ترجیح دی۔ وہ جدید نظم نگاری کے اول معماروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے غزل کو حقیقت سے ہم آہنگ کیا اور قومی اور اجتماعی شاعری کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح انہوں نے نثر میں بھی سادگی داخل کر کے اسے علمی ادبی بنایا۔ حالی شرافت اور نیک نفسی کا مجسمہ تھے۔ مزاج میں ضبط و اعتدال، رواداری اور بلند نظری ان کی ایسی خوبیاں تھیں جن کی جھلک ان کے کلام میں بھی نظر آتی ہے۔ اردو ادب کی جو وسیع و عریض، خوبصورت اور دل فریب عمارت آج نظر آتی ہے، اس کی بنیاد کے پتھر حالی نے ہی بچھائے تھے۔ حالی نزلہ کے دائمی مریض تھے، جس پر قابو پانے کے لیے انہوں نے افیون کا استعمال شروع کیا، جس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوا۔ ان کی بصارت بھی دھیرے دھیرے زائل ہوتی گئی۔ دسمبر 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔
خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے ایک بلند پایہ اور چوٹی کے شاعر اور نثر نگار تھے۔ ان کی اردو ادب میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔